وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے اور بالخصوص اپنے بندوں سے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہوگے، اور تمہیں اپنے سے پہلے لوگوں کا پتہ نہیں کہ کس طرح ان پر مشکلات آئیں، کس طرح انہیں مصیبتیں جھیلنا پڑیں، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اور اس کے ساتھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو یہ جد و جہد کی دنیا، قربانیوں کا راستہ، ایثار کا معاملہ، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ تو شہادتوں کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے۔ مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو پھر اسے اپنے نفس سے لے کر اپنے مال و متاع تک، تاکہ اپنی جان تک سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ جو زندگی ہے، اور خاص کر ہمیشہ کی زندگی، حیات جاوداں، یہ انسان سے امتحان لیتی ہے۔ اس راستے میں امتحان دینا پڑتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے مقام بندگی اور مقام مسلم عطا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے ایسے ہی گمان کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ذرا پہلی امتوں کے، پہلی قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھو کہ انہیں کہاں کہاں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ پھر جہاں سے گزرنا پڑا۔ اور دوسرے مقام میں سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیہ مبارکہ ہے
رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں نے گمان کر لیا، خیال کر لیا، تصور کر لیا کہ انہیں صرف اتنی بات کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اتنی بات پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی آزمائش بھی نہیں آئے گی۔ صرف کلمہ کافی نہیں ہے، وہ کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو بھی مسلمان بنانا ہے، نگاہ کو بھی مسلمان بنانا ہے، جان کو بھی مسلمان بنانا ہے، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر سب مرضی اس کی، پھر سب اسی کا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر نماز بھی، قربانی بھی، حیاتی بھی، زندگی بھی، موت بھی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے یہ کائنات کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے آزمایا پہلے لوگوں کو۔ یہ قرآن واقعات قصص اس لیے بیان کرتا ہے کہ انسان ان کو پڑھ کے سبق حاصل کرے اور راستہ متعین کرے اپنا۔ یہ ایسے داستان گوئی کے لیے واقعات بیان نہیں کیے گئے، جو قصص القرآن ہیں، جو قرآن کے قصے ہیں، جو انبیاء کی قوموں کے امتوں کے قصے ہیں، انسان کو سبق حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزمایا تم سے پہلی امتوں کو، قوموں کو آزمایا تاکہ ہم جان لیں اور تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی بات کی پھر سچی کر دکھائی، صدقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں۔ سچے لوگوں کو اور جھوٹے لوگوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ رکھا، اور اللہ کے بندوں کا جھوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی دیکھیے، آج ہم انسانی معاشرے میں، دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ایسی قومیں ہیں مسلمان نہیں لیکن وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، اور منافق کا جو درجہ ہے، منافق کی جو سزا ہے وہ کافر سے بھی زیادہ ہے۔ پھر مسلمان کیسا جو جھوٹ بولتا ہے؟ پھر اگر کوئی کہے کہ یہ میری مجلس کی بات ہے، یہ میری تنہائی کی بات ہے، یہ خلوت کی بات ہے، جلوت کی، آف دی ریکارڈ ہے، یہ آن دی ریکارڈ، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں۔ مسلمان خلوتوں میں بھی سچا ہے، جلوتوں میں بھی سچا ہے، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس کا مقصد ہے، بے مقصد کبھی بھی آزمائشیں نازل نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد ہے کہ بندے کو آزمائش میں ڈال کر آزمایا جائے کہ کتنا پختہ کار رہتا ہے، کتنا وفادار رہتا ہے، اور کتنا یہ بدل جاتا ہے، رنگ ہی بدل لیتا ہے۔ کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں، سیلاب کی صورتحال ہے، اس کو سزا کہہ لیں، عذاب کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، جو بھی نام دیں اس کو،
لیکن آزمائش کی صورتحال کیا ہے؟ ایک خطے میں پانی آیا، سیلاب آیا، لوگ گھرے ہوئے پریشان ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے. کیا ساتھ والا شہر جو ہے جہاں سیلاب نہیں آیا انہوں نے عبرت حاصل کر لی ہے؟ انہوں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، بددیانتی چھوڑ دی ہے، خیانت چھوڑ دی ہے، مہنگائی اس میں کم تولنا، زیادہ لینا، کم دینا چھوڑ دیا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑا. اگر نہیں چھوڑا تو پھر کیسا سبق ہم نے حاصل کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے مشکلات نازل کرتا ہے. اور جو ابن الوقت موقع پرست لوگ ہوتے ہیں وہ روزانہ ان کے بیان بھی بدلتے ہیں، رنگ بھی بدلتے ہیں، ڈھنگ بھی بدلتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کب ہم پہ اچھا وقت آئے گا، کب اللہ کی مدد آئے گی. اور خباب بن ارت وہ صحابی ہیں کہ جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے تقریباً کچھ چھٹے نمبر پہ مسلمان ہونے والے سابقون الاولون میں سے ہیں. اور ان کو اتنی سزائیں دی گئی کہ بندہ آج بھی تصور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو، زندہ بندے کو، جیتے جاگتے بندے کو آگ کے کوئلوں پہ لٹا دیا جائے اور پھر وہیں وہ پڑا رہے، اس کے جسم سے جو چربی پگھلے، اس چربی کے پگھلنے سے آگ ٹھنڈی ہو. یہ لفظ کہنے آسان ہے لیکن تصور کرنا کتنا مشکل ہے. یہ سزائیں برداشت کی حضرت خباب نے، تو انہوں نے اتنی سزائیں جھیلنے کے بعد جب کہا کہ کب آئے گا وقت ایسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. اندازہ کریں، ہم اپنا حال دیکھیں اور وہاں دیکھیں. آپ نے فرمایا ابھی سے گھبرا گئے ہو. کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض، تم سے پہلے ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ایک زندہ بندے کو پکڑ کر، اللہ کے بندے کو پکڑ کر زمین کا گڑھا کھود کر اس میں ڈالا گیا اور پھر ایک آرا لایا گیا، لکڑی چیرنے والا آرا. فَيُجَاءُ بِالْمِشَارِ، آرا لایا گیا، اس کے سر پہ رکھ دیا گیا اور اس کو چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم اس کو کلمہ حق کہنے سے نہیں روک سکا، اس کے کردار کی پختگی کو ختم نہیں کر سکا، اس کے عمل کو، اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکا. اور پھر فرمایا کنگھی لے کر اس کے جسم کو نوچا گیا، ہڈیوں سے گوشت لوہے کی کنگھی سے یوں کھینچ کر اس کی ہڈیوں کا گوشت نکالا گیا، نوچا گیا، پھر بھی وہ قائم رہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالی ایسا نظام اور ایسا وقت لائے گا کہ ایک سوار سنا سے چلے گا، حضرموت تک جائے گا اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا،
وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، ان الفاظ میں ذرا غور کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی سے جلدی کرنے لگے ہو۔ اتنی قربانیاں دینے والے اصحاب کرام، اصحاب رسول، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی گھبرا گئے ہو۔ اور آج ہماری قربانی کیا ہے؟ آج ہمارا کیا کردار اور کیا ہے اور اثار کیا، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اپنی زبان درست نہیں کر سکے، اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر سکے، اپنے کردار میں بہتری نہیں لا سکے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی طرف ہم پلٹ ہی نہیں سکے۔